علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر اور احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی نحمدك يا من شرح صدورنا وإياك نصلي وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز۔ اے مسلمانوں، بحر غفلت پہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ حاضرین اکرام اور حضرات احتشام، آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کا حکم اور تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیم الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو تانا دیتے ہوئے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹوں کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ۔ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو۔ نماز دین کی کسوٹی ہے۔ مسلمان بھائیوں، نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے۔ لوگ تو آج کل اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے۔ لوگ تو اس کو پیر مانتے ہیں جو عورت کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ لوگ تو اس کو اللہ والا مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ لوگوں آؤ بتلاؤں گا کہ پیر کس کو مانو گے، قطب کس کو مانو گے، ابدال کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے۔ یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر لائے ہیں، اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، پیر بھی بن سکتا ہے، قطب و ابدال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا جبہ قبہ پہننا، داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور اکرم نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ترجمہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ بچوں کو نماز کا کب حکم دیا جائے، اولاد کی تربیت کرنے والوں آؤ تم بھی نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔
صادق المصدوق رحمت للعالمین نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کی نماز کی صورت میں پٹائی کی جائے۔ امام سلیمان خطابی جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر معلم ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کے دور میں تو پہلے بچے کو پیار پیار میں بگاڑ لیتے ہیں، پھر بعد میں شکوے شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ نمازی بنو اور اپنے متعلقین کو نماز کی طرف بلاؤ۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ چہرہ اس کا زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے معلوم کیا کہ آخر کیا ہو گیا۔ عورت بتلانے لگی اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہوا تھا، پھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کم بخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہ کی نحوست سے ہمارے پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت ہی دل بستہ اور مایوس منت توبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمان اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ خبردار موسیٰ تم نے ہماری گنہگار بندی کو واپس کیسے کر دیا؟ تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں؟ کیا تم زانی اور قاتل سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں سمجھتے ہو؟ یاد رکھو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ دوستو اندازہ کرو کہ وہ کتنا سخت گناہ ہوگا نماز چھوڑنے کا۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ترجمہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، اللہم احفظنا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، ترجمہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی، عبداللہ بن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا۔ ایک جگہ محسن انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، ترجمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب کوئی نبی کا امتی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جب کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بے نمازی کا زمین سے اس قدر ڈرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا، زمین نے اس کو پی لیا۔ جیسا کہ زمین کی خاصیت لوگوں اور بڑھیا کی ایمانی فراست دیکھو، اور کتنی عدل و انصاف والی حکومت ہوگی۔ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ بڑھیا اپنا مقدمہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے پاس گئی اور زمین کے تیل چوس لینے کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور بڑھیا سے کہا اے بوڑھی اماں اس کو لے جاؤ اور جہاں تمہارا تیل گرا ہے اس کاغذ کو وہاں رکھ دو۔ بڑھیا گئی اور اس کاغذ کو وہاں رکھا۔ جو ہی وہ کاغذ وہاں پر رکھا گیا فوراً زمین لرز گئی اور کانپنے لگی اور تیل اگل دیا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا جب وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا اے زمین یا تو بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر میں کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ دوستو اندازہ کرو کہ جب بے نمازی زمین اس قدر ڈرتی ہے کہ کہیں میرے اندر بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت نہ آ جائے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ، ترجمہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اب میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔